حضرت داتا گنج بخش کے مرتبے، ان کی جلالت اور شان کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جب حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے آپ کے مزار مبارک پر چلہ کشی کی اور ہندوستان روانگی کے لیے آپ سے اجازت طلب کی تو آپ حضرت کی پائنتی کھڑے ہو گئے۔ آپ کی زبان مبارک پر یہ شعر آ گیا: گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصارہ پیر کامل کاملارہ رہنما۔ اسی وقت سے آپ گنج بخش کے لقب سے مشہور ہو گئے۔ گنج بخش کے معنی ہیں خزانے بخشنے والا، لیکن تذکرہ نویسوں نے اس بات سے اختلاف کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ گنج بخش کا لفظ بطور لقب ہے جو حضرت معین الدین چشتی کے آپ کے مزار پر آنے سے پہلے ہی شہرت پا چکا تھا۔ ان کی رائے میں یہ شعر کسی معمولی اور غیر معروف شاعر کا ہے۔ ایک گروہ اس بات پر بھی اختلاف کرتا ہے کہ خزانے بخشنے والی صرف اللہ کی ذات ہے، اس کے بندے کی نہیں۔ اس طرح دیگر صفات جو اس شعر میں بیان کی گئی ہیں، ان صفات کا خدا کی ذات کے علاوہ کسی اور سے منسوب کرنا شرک ہے۔ حضرت علی حجویری اپنی کتاب کشف الاسرار میں اپنے آپ سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں: اے علی، تجھے خلقت گنج بخش کہتی ہے، اور عجب لطف ہے کہ تو ایک دانہ بھی اپنے پاس نہیں رکھتا۔ اس بات کا کہ مخلوق تجھے گنج بخش کہتی ہے کبھی خیال تک بھی نہ لا، ورنہ محض دعوے اور غرور ہوگا۔ گنج بخش یعنی خزانے بخشنے پر قادر تو صرف اسی کی ایک ذات ہے جو بے چون و چگون اور بے شک و شبہ مالک الملک ہے۔ اس کے ساتھ شرک نہ کر بیٹھنا، ورنہ زندگی تباہ ہو جائے گی۔ بے شک وہی اکیلا خدا ہے جس کا کوئی شریک نہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی فائز رسانی سے متاثر ہو کر لوگوں نے جو آپ کے گرویدہ ہو گئے تھے، آپ کو گنج بخش کہنا شروع کر دیا، کیونکہ جو انہوں نے مانگا، جو چاہا سو پایا۔ اور حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے وفور محبت اور جذبات کے عالم میں یہ شعر پڑھا اور مشہور ہو گیا۔ گنج بخش کا لقب آپ کو زیبا ہے کیونکہ آپ نے پوری زندگی علم و عرفان کا جو خزانہ لوگوں میں تقسیم کیا ہے وہ ناقابل بیان ہے، اور آپ کی طبیعت میں سخاوت اور فیاضی کا جذبہ غیر معمولی تھا۔ حضرت بابا فرید الدین گنجے شکر، حضرت میاں میر قادری، حضرت شاہ محمد غوث قادری لاہوری، حضرت سید خواجہ معین الدین چشتی اجمیری جیسے جلیل القدر بزرگوں نے آپ کے مزار مبارک پر معتکف ہو کر منازل سلوک و معرفت الہی کو حاصل کیا۔ دارا شکوہ نے اپنی تصنیف سفینۃ الاولیاء میں لکھا ہے کہ جو شخص 40 جمعرات کو بلا ناغہ مزار داتا پر حاضری دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی ہر حاجت کو پوری فرماتا ہے۔ وصال کے بعد اولیاء کرام کے فیض و برکت کا سلسلہ جاری و ساری رہتا ہے۔ یہ بات کتاب و سنت سے درست تسلیم کی جاتی ہے۔ حضرت علی حجویری نے اپنی کتاب کشف الاسرار میں شیخ حسام الدین لاہوری کا ذکر کیا ہے۔ آپ لکھتے ہیں کہ میں نے شیخ حسام الدین لاہوری سے سنا ہے کہ اگر کوئی شخص ماں باپ کی قبر کو سجدہ کرے تو وہ کافر نہیں ہوتا، اور اگر کسی مشکل وقت میں ماں باپ کی قبر پر دعا مانگے تو اللہ تعالیٰ اس کی مشکل کشائی فرماتا ہے۔ شیخ حسام الدین کے بارے میں مزید لکھتے ہیں کہ وہ ایک نیک طبیعت بزرگ تھے جنہوں نے 78 برس کی عمر پائی۔ آپ جب حالت نزا میں شیخ کے پاس پہنچے تو شیخ نے کہا: میری جان، میرے خاتمہ بالخیر کی دعا کر۔ حضرت فرماتے ہیں کہ جب میں نے ان کی آخری سانس میں ان کے منہ پر کان دھرا تو وہ کہہ رہے تھے: الہی تو میرا رب ہے اور میں تیرا بندہ ہوں۔ جب حضرت نے شیخ سے کہا کہ میرے لیے بھی کچھ دعا کیجیے تو فرمایا: اے علی حجویری، کسی کو رنجیدہ نہ کر، کوشش کرتے رہو کہ ہر کوئی تجھ سے خوش رہے، جہاں تک ہو سکے احسان کر،
مگر بائیں ہمہ کسی کو اپنا دوست نہ سمجھ اور اپنے علم کو برباد نہ کر۔ مال اور اولاد کو فتنہ سمجھتا رہ، جیسا کہ قرآن شریف میں آیا ہے کہ مال اور اولاد تمہارے لیے فتنہ ہیں۔ میری طرف دیکھو، اب میری جانکنی کا وقت ہے۔ کوئی بیٹا اور کوئی رشتہ دار اس وقت میری مدد نہیں کر سکتا۔ جو کچھ میں نے کیا ہے وہی میرے سامنے ہے اور وہی میرے آگے آئے گا۔ کشف المحجوب سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے 2 مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت فرمائی۔ لکھتے ہیں کہ میں علی بن عثمان جلابی ہوں۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا تو عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے کچھ نصیحت فرمائیے۔ ارشاد فرمایا کہ اپنے حواس خمسہ کو قید میں رکھنا ہی مکمل ترین مجاہدہ ہے، اس لیے کہ تمام علوم کا حصول انہی 5 دروازوں سے ہوتا ہے، یعنی دیکھنا، سننا، چکھنا، سونگھنا اور چھونا۔ وہ 5 حواس ہیں جو علم اور عقل کے قافلے کے سالار ہیں۔ ایک اور خواب کا ذکر کیا جس سے حضرت امام ابو حنیفہ کے بلند مقام کا اظہار ہوتا ہے۔ آپ نے اپنا خواب بیان کرتے ہوئے لکھا ہے کہ میں ایک دفعہ ملک شام میں مؤذن رسول حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار پر سو رہا تھا۔ خواب میں دیکھا کہ میں مکہ معظمہ میں ہوں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بزرگ کو بچوں کی طرح شفقت سے اپنی بغل میں لیے باب بنی شیبہ سے اندر تشریف لا رہے ہیں۔ میں دوڑا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پاؤں چومے۔ حیران تھا کہ یہ بزرگ کون ہے اور یہ کیا صورت ہے۔ آپ نور باطن سے میرے دل کی کیفیت کو جان گئے اور فرمایا تیرا امام ہے اور تیرے ہی علاقے کا رہنے والا ہے۔ مجھے اپنے علاقے کے اعزاز پر بڑی خوشی ہوئی۔ آپ کی اس خواب سے حضرت امام اعظم یعنی امام ابو حنیفہ کی شان ظاہر ہوتی ہے۔ معجزے اور کرامت میں بڑا فرق ہے۔ معجزہ وہ ہوتا ہے جو ظاہر کیا جا سکتا ہے اور یہ نبیوں کی صفت ہے۔ کرامت وہ ہے کہ اسے جہاں تک ہو سکے ظاہر نہ کیا جائے اور یہ ولیوں کی صفت ہے۔ حضرت دھتا گنج بخش اثبات کرامت کے بیان میں فرماتے ہیں کہ ولی سے ہر کرامت کا ظہور جائز ہے کیونکہ وہ اس کی سچائی کی علامت ہے، اور ولی کی کرامت نبی کی نبوت کا ثبوت ہے، اور مومن کے لیے بھی ولی کی کرامت نبی کی روایت اور سچائی پر زیادہ اعتماد پیدا کرتی ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ کرامت کا ظہور تکلف اور رعونت سے نہ ہو۔ ولایت اور کرامت خدا تعالیٰ کی بخشی ہوئی عنایت ہے، نہ تو اسے محنت سے حاصل کیا جا سکتا ہے اور نہ چلا کشی سے۔ یہ کسی ایسے شخص سے بھی ظاہر ہو سکتی ہے جو اسلام کی نعمت سے خالی ہو۔ کشف المحجوب میں آپ لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ شیخ ابو سعید کی قبر پر بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک سفید کبوتر آیا اور غلاف کے نیچے جو قبر پر ڈالا گیا تھا چلا گیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے سمجھا شاید کسی نے اڑایا ہے۔ جب غلاف الٹ کر دیکھا تو کچھ بھی نہ تھا۔ دوسرے اور تیسرے دن بھی یہی حیرت انگیز واقعہ ہوا۔ رات کو شیخ خواب میں ملے۔ میں نے ان سے اس واقعے کا ذکر کیا۔ فرمایا یہ کبوتر میرے معاملے کی مثال ہے اور ہر روز میری قبر پر میری ہم نشینی کے لیے آتا ہے۔ ولیوں کی کرامتوں کے متعلق آپ نے اپنے چشمدید واقعات کا تذکرہ اپنی کتاب میں کیا ہے۔ اس سے پہلے شیخ ابو القاسم گرگانی کا ستون سے ہم کلام ہونے کا واقعہ اور فرغانہ میں باب عمر کے پاس فاطمہ نامی ضعیف خاتون کا واقعہ، ان کا ذکر بھی کشف المحجوب میں موجود ہے۔ یہ کرامات تو وہ ہیں جن کا آپ نے مشاہدہ کیا، مگر جو کرامات آپ سے ظہور پذیر ہوئیں
وہ مختلف تذکروں کے ذریعے ہم تک پہنچی ہیں۔